الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ آج آپ اپنا سبق ملاحظہ فرمائیں گے سورہ آل عمران شریفہ کی 153 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك ويقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليكم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور۔ رب ذوالجلال شان کرم قدر فرماتے ہیں، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنہ، پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے تم پر غم کے بعد سکون قلب عطا فرما دیا۔ نعاسا یغشی طائفہ، تم پر ایسی نیند اونگ مسلط فرمائی کہ تم میں سے بعض لوگوں پر وہ نیند چھا گئی۔ وطائفتن، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ قد اہمتہم انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں میں کچھ گمان کیا۔ قد اہمتہم، انہوں نے سوچا، ہمت کی، گمان کیا۔ انفسہم، اپنی جانوں میں۔ یظنون باللہ غیر الحق، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے بارے میں وہ گمان کیا کہ جو حق پر مبنی نہیں تھا۔ ظن الجاہلیہ، بلکہ یہ جاہلوں جیسا گمان تھا۔ یقولون، وہ یوں کہتے تھے، هل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے بھی ان معاملات میں کوئی اختیار ہے؟ قل، فرما دیجئے، ان الامر کلہ للہ، فرما دیجئے سارے کے سارے اختیارات رب ذوالجلال کے دست قدرت میں ہیں۔ یخفون فی انفسہم، وہ چھپا رہے تھے جو اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لک، اور آپ کے سامنے اس کا اظہار نہیں وہ کر رہے تھے۔ یقولون، وہ آپس میں کہتے تھے، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے اختیار میں کوئی معاملات ہوتے تو ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ قل، ان کو فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے تو لبرز الذین، ضرور بے ضرور نکل آتے وہ لوگ، کتب علیہم القتل، کہ جن کے مقدر میں قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا۔ الی مضاجعہم، کہاں نکلتے؟ اپنی قتل گاہوں کی جگہ پر۔ ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم، تاکہ آزمائش میں ڈال دے اللہ تعالیٰ جل وعلا ان چیزوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں۔ ولیمحص ما فی قلوبکم، اور اللہ رب العزت جل وعلا کھول کر ظاہر فرما دیں اپنے محبوب مکرم اور ایمان والوں کے سامنے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس آیت برکہ میں پروردگار عالم جل وعلا نے اپنے ارشادات عالیہ سے نوازا، بعض چیزوں کو ایسے ظاہر فرمایا کہ جو بالکل عیاں کر دی گئی منافقین کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں، اور اپنے محبوب مکرم کے بارے میں۔ ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر جاننا ہوگا۔ وہ احباب جو الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ زیادہ تعداد میں تشریف لائے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھیں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ سن 2 ہجری میں رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت اللہ میدان بدر میں کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ شکست سے دوچار کیا تھا۔ 70 کے قریب بڑے بڑے نامی گرامی صنادید مکہ، مکہ کے بڑے بڑے جو رئیس تھے، بڑے بڑے جو سردار تھے، جو بڑے بڑے چودھری تھے،
میدان بدر میں وہ قتل کر دیے گئے تھے اور 70 کے قریب گرفتار کر لیے گئے تھے، بقیہ بھاگ گئے تھے۔ 1000 کے قریب کو لشکر تھا، یہ بھاگ گئے تھے۔ ابو سفیان کی زیر قیادت ایک قافلہ آ رہا تھا جس میں وہ سامان تھا مسلمانوں کے خلاف، اس کو روکنے کے لیے یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا تھا۔ تو کفار نے آئندہ سال میدان احد میں کفار نے ایک عظیم الشان تو میں جملہ صحیح نہیں ہے، بہت بڑا لشکر جمع کیا، اور انہوں نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کو معاذ اللہ تعالیٰ تحس نحس کر کے رکھ دیا جائے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ فرمایا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ علیہ السلام جس طرح آپ کا جی چاہے ویسے ہی کریں گے۔ بعض صحابہ کرام جو میدان بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اجازت دیجئے کہ ہم میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ مد مقابل ہوں، ان کا مقابلہ کریں۔ اگر ہم شہید بھی ہو گئے تو ہمارا مقصد و مدعا تو پورا ہو گیا، مرنا ہی ہے، دنیا سے جانا ہے، مرتبہ شہادت پا جائیں گے۔ اگر ہم پروردگار عالم جل وعلا کو حکم کے ساتھ کفار پر غالب آ گئے پھر بھی ہمارا مقصود حاصل ہو جائے گا، اس لیے باہر نکل کر میدان میں لڑائی کرنی چاہیے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے ان کو مشورہ دیا کہ تم مناسب سمجھو تو مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر بھی لڑائی کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس طرح کفار یہ سمجھیں گے کہ مسلمان ہم سے ڈر گئے ہیں، باہر نہیں نکل رہے۔ یہ مشورہ ہو رہا تھا، حکم نہیں۔ میرے نبی کے حکم سے سرتابی کرنا کسی بھی صحابی کی جرأت نہیں تھی۔ میرے نبی ان سے مشورہ فرما رہے تم مجھے بتاؤ مناسب کیا ہے۔ جس طرح غزوہ خندق کے موقع پر مشورہ کیا تھا اور صحابہ کرام میں سے سیدنا سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، اس طرح حضور مشورہ فرما رہے تھے، حکم نہیں دے رہے تھے۔ میرے کریم آقا جب مشورہ فرما رہے تھے، بعض صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم مناسب یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر ہی ان سے لڑائی کریں، ان سے جنگ کریں۔ ہمارے پاس زیادہ فوج نہیں ہے، اگر وہ ہمارے شہر پر حملہ آور ہوں گے تو ہم آسانی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ زمانہ میں یہ کلاشن کوفے وغیرہ، یہ بندوقیں، یہ راکٹ وغیرہ، یہ بم تو نہیں ہوا کرتے تھے۔ نیزوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ، حربہ کے ساتھ جنگ ہوا کرتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہم اپنے گھروں میں ہوں گے، دروازے بند ہوں گے، خواتین بھی گھروں کے اندر ہوں گی، دروازے بند ہوں گے، اب ہم اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ جائیں گے، تیر اور کمان لے کے چڑھ جائیں گے، اور اب وہ کافر جو گلیوں میں آئیں گے ان کی تلوار تو ہم تک نہیں پہنچ سکے گی، ان کا نیزہ تو ہم تک نہیں پہنچ سکے گا، اور ہم آسانی کے ساتھ ان کو تیروں کا نشانہ بنا لیں گے اور ان کو شکست سے دوچار کر دیں گے۔ ان صحابہ کا یہ خیال تھا۔ عبداللہ بن ابی جو رأس المنافقین، وہ بھی اس وقت اس مشورہ بھی شامل تھا۔ اس سے کہا بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر ہی رہ کر جنگ کی جائے، باہر نہ نکلا جائے۔ میرے کریم آقا نے بھی اپنے صحابہ کرام کو تھوڑا سا یہ اشارہ فرمایا تھا، لیکن وہ جیت صحابہ کرام جو بارگاہ ساتھ امام اس وقت حاضر تھے، ان میں سے بہت ساروں نے یہ کہا نہیں یا رسول اللہ ہم باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر نہیں۔ ان میں حضرت سیدنا حمزہ بھی شامل تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ شفیع مظمرہ فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، جس طرح تم کہتے ہو ویسے ہم کر لیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا اپنے کاشان مقدس میں تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم حضور کے ساتھ حضور کے گھر گئے ہیں۔ ان دونوں نے اسلحہ پہننے میں میرے کریم آقا کی مدد کی ہے، یعنی حضور نے لباس جو زیبتن فرما رکھا تھا تو ان صحابہ کرام نے وہ اسلحہ حضور کو پہنایا، یعنی زرہ پہنائی، سر پر خود رکھی، جو تلوار تھی وہ بھی لٹکائی، نیزہ وغیرہ ہاتھ پہ دے دیا۔ میرے کریم آقا مسلح ہو کر اپنے کاشان مقدس سے باہر نکلے۔ لیکن ادھر حضور کی عدم موجودگی میں بعض وہ صحابہ جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں رہ کے لڑائی کی جائے، باہر نہ نکلا جائے، تو انہوں نے ان صحابہ سے جنہوں نے یہ عرض کیا تھا بارگاہ ساتھ امام میں کہ میں باہر نکل کر لڑائی کرنی چاہیے، ان سے یہ کہا دیکھو رسول رحمت نے اشارہ فرمایا تھا کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر ہی جنگ کی جائے، تو تم نے کہہ دیا باہر نکل کے جنگ کرنی چاہیے، تو جو رسول اللہ کو حکم تھا وہی مان لینا چاہیے تھا۔
انہوں نے کہا صحابہ کرام نے کہ حضور نے ہم سے مشورہ پوچھا تھا، بتاؤ ایسے کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ حکم ہوتا تو ہم کبھی بھی سرتابی نہ کرتے، حکم نہیں تھا، یہ تو مشورہ تھا، اس لیے ہم نے مشورہ عرض کر دیا، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا جو تمہارے جی میں ہے تو مشورہ دے دو، ہم نے مشورہ کر دیا۔ لیکن واقعی جو حضور فرما رہے تھے انہی کی بات اسی طرح من نوعاً مان لینی چاہیے تھی۔ چلو اب ہم معذرت کر لیتے ہیں۔ ادھر یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع مظلوم رحمت ہتھیار پہن کر ان کے سامنے تشریف لے آئے۔ اب انہوں نے کہا یا رسول، عرض کیا یا رسول علی کا صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ فرماتے تھے وہی حق ہے۔ یا رسول اللہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر لڑائی کریں گے تو میرے کریم آقا حضور فرمانے لگے جب اللہ کا نبی ہتھیار پہن لے پھر جنگ کیے بغیر ہتھیار اتارے نہیں جاتے۔ اب ایسے ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ چنانچہ میرے کریم آقا صحابہ کرم کو ساتھ لے کے باہر نکلے۔ عبداللہ بن ابی بھی ساتھ تھا اور دیگر منافق بھی ساتھ تھے۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی نے کہا دیکھو جی تم نے میری بات نہیں مانی ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ یہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے الگ ہو گیا۔ لیکن بعض وہ تھے جو عبداللہ بن ابی کے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ دوسرے قبائل سے تعلق رکھتے تھے، وہ اس لیے ساتھ ہو گئے، وہ بھی منافق تھے، بعض منافق تھے، وہ اس لیے ساتھ ہو گئے کہ ان کو پتہ تھا کہ میدان بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصرت سے نوازا اور یہ مال غنیمت لے کے لوٹے۔ انہوں نے خیال کیا ہم بھی مال غنیمت لے لیں گے۔ میرے کریم آقا کے ساتھ کچھ منافق بھی روانہ ہو گئے۔ میدان احد میں رب کائنات نے ایمان والوں کو شاندار فتح نصرت سے نوازا۔ اتنی شاندار فتح تھی کہ کفار مکہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، ان کی خواتین بھی اور ان کے مرد بھی اندھا دھند جدھر منہ اٹھا بھاگے جا رہے تھے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم جب میدان احد میں جلوہ فرما ہوئے تھے صلی اللہ تعالی حبیب دائما ابدا، تو آپ نے اصول حرب کے مطابق اس میدان کا جائزہ لیا تھا، کدھر کدھر سے دشمن آ سکتے ہیں اور ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ جبل احد پہاڑ کے ساتھ ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا، وہ اسی کا حصہ ہے، وہ جبل احد ہی کا حصہ ہے۔ یہ پہاڑ اور یہ پہاڑ دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک درہ تھا، ایک راستہ تھا جس راستے کے اندر سے آیا جا سکتا تھا۔ ارد گرد پہاڑ تھے، ایک طرف کفار مکہ کا لشکر ہے، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر ہے۔ مسلمانوں کا لشکر اس درہ کی جانب تھا، یعنی ایک بڑا پہاڑ اور اس کا چھوٹا سا پہاڑ، اسی سلسلے کا درمیان میں راستہ مسلمانوں کا جو لشکر تھا اسی جانب تھا، اور ان کی پشت جو تھی، پچھواڑا جو تھا وہ اس درہ کی جانب تھا، ان کا چہرہ کفار کی جانب تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ شفیع معظم رحمت اللہ میں اصول حرب کے تحت 50 صحابہ کرام کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی زیر سرکردگی اس درہ کے قریبی چھوٹے پہاڑ پر، جس کو جبل رما کہا جاتا ہے، رمی کا معنی ہوتا ہے دور سے پتھر یا کسی شے کو پھینکنا، جبل رما کہا جاتا ہے یہ تیر اندازوں کی گھاٹی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اس کے اوپر تم چڑھ جاؤ اور تم اس درہ سے کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دینا ہے۔ این ممکن ہے کفار دھوکہ دینے کے لیے ہمارے عقب سے آ جائیں، پچھواڑے سے آ جائیں اور اچانک ہم پر حملہ کر دیں، ہمارا منہ تو دوسری طرف ہوگا، یہ پیچھے سے حملہ کریں گے تو پھر نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے ہوئے اس قدر ارشاد فرما دیا تھا کہ دیکھو اگر تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایمان والوں کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرما دیا ہے، کفار میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں اور مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تم پھر بھی درہ سے نیچے نہ اترنا جب تک میری طرف سے تمہیں حکم نہ آ جائے۔ اور دیگر فرمایا اگر تم یہ دیکھو خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے مسلمان سارے شہید ہو گئے ہیں، اور معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ جملہ میرے نبی نے فرمایا تھا، اس لیے میں یہ جملے کہہ رہا ہوں۔ تم دیکھو کہ ان صحابہ کے جسموں کو جنگل کے درندے یا وہ پرندے، کوے، چیل وغیرہ، وہ ان کے جسموں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تم پھر بھی اس سے نیچے نہیں اترنا ہے۔ یعنی حضور نے سمجھانے کا یہ انداز اختیار فرمایا، کسی صورت میں تم درہ سے نیچے نہیں اترو گے
جب میری طرف سے جب تک تمہیں حکم نہیں آ جاتا، جب میں حکم دوں گا تب درہ سے نیچے اترو گے۔ صحابہ کرام کی تعداد 50 سے سیدنا عبداللہ بن جبیر، یہ زبیر نہیں ہے، زے کے ساتھ نہیں ہے، جیم کے ساتھ ہے، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی زیر سرکردگی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس گھاٹی پر مقرر فرما دیا۔ کفار میں 2 تجربہ کار جو ان کے جرنیل تھے، اکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید، یہ دونوں اس وقت کافر تھے اور کافروں کے ایک نامور جرنیل تھے۔ انہوں نے اسی اندازی حرب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عقب کی جانب ایک لشکر کو مسلط کر دیا تھا تاکہ اس درے کے راستے سے جمل رما کے قریب ہے مسلمانوں پر پچھواڑے سے عقب سے حملہ کر سکیں۔ چونکہ تیر انداز گھاٹی پر موجود تھے، جب بھی دوران جنگ انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، ان تیر اندازوں نے ان کا منہ توڑ دیا، زبردست تیر اندازی کی، وہ اندر داخل ہو سکے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا، اور ادھر میدان جنگ میں رب کائنات نے مسلمانوں کو شاندار فتح سے نوازا، کفار بھاگ گئے، اب میدان خالی ہو گیا۔ ان کا مالی غنیمت یہاں پڑا تھا، ان کے ہتھیار یہاں پڑے تھے، مرے ہوئے ان کے لاشیں یہاں پڑے تھے، خواتین اور مرد سارے بھاگے جا رہے تھے جدھر جس کا منہ اٹھا۔ مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا، یعنی میدان جنگ کفار سے خالی ہو گیا، مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا جو پہاڑ پر موجود تھے جبل رما پر کہ کافر تو سارے بھاگ گیا، مال غنیمت جمع کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، جو اصل مقصد تھا پورا ہو گیا، اب کافر بھاگ گئے ہیں، ہمیں بھی نیچے اتر کر مال غنیمت جمع کرنے میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنا چاہیے۔ یہ تو نہیں تھا کہ جس کو جو جمع کر لے گا وہی اس کا ہے، نہیں، مال غنیمت تو میرے نبی کے حکم سے تقسیم ہونا تھا، کوئی ذاتی طور پر نہیں لے سکتا تھا، سب جمع ایک جگہ ہونا تھا، کہا ہم بھی اپنے بھائیوں کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ اس زمانہ میں یہ سلا ہوا لباس کم ملتا تھا، عموماً چادریں پہنی جاتی تھیں، تو سلا ہوا لباس یعنی کرتے وغیرہ بھی، اور وہ زرہ وغیرہ جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی، جو مرے ہوئے تھے، ان کے بدن سے زرہ کو اتارنا، سر سے خود کو اتارنا، ان کے ہتھیاروں کو اتارنے ایک وقت لگتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، دیکھو رسول اللہ کا ارشاد گرامی قدر تھا کہ تم نے اس گھاٹی سے نیچے نہیں اترنا ہے، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ تو بعض نے کہا کہ یعنی معاذ اللہ تعالیٰ غلط فہمی ہوئی، بعض نے کہا کہ حضور کا اصل مقصد تو یہی تھا نا کہ کافروں پر ہمیں فتح ہو جائے، اور وہ ہو گئے، کافر تو بھاگ گئے ہیں، اب یہاں ٹھہرے نا کیا کا مقصد ہی ختم ہو گیا، اب تو واپس وہ نہیں آئیں گے۔ چنانچہ 10 صحابہ کے سوا باقی صحابہ یعنی 40 کے قریب صحابہ اس گھاٹی سے نیچے اتر آئے اور مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول و مصروف ہو گئے۔ اکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید یہ دونوں کافروں کا ایک لشکر لیے عقب میں چھپے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو پہاڑی پر بہت تھوڑے بندے رہ گئے ہیں، انہوں نے یک لخت حملہ کر کے ان 10 کو شہید کر دیا اور مسلمانوں پر ان کے عقب سے پچھواڑے سے حملہ کر دیا۔ اب یہ حملہ بالکل اچانک تھا، مسلمانوں نے اپنے ہتھیار رکھے ہوئے تھے، وہ کفار کے جسموں سے ان کی زرہ وغیرہ، خود وغیرہ اور ان کے ہتھیار اتار رہے تھے، کوئی جھکا ہوا ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اچانک ان پر حملہ کیا تو اب وہ حواس باختہ ہو گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ چنانچہ 70 کے قریب صحابہ کرام مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے، جن میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ پھر کفار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ابی سفیان کی زیر سرکردگی یہ سارے کا سارا لشکر آیا تھا۔ ابی سفیان نے کچھ فاصلے پہ جا کر اپنے ساتھیوں کو روک لیا، ٹھہرو ہم جنگ کا جائزہ لے لیں۔ اس نے بلند آواز سے پکار کر میرے نبی کا نام لیا، افیق محمدہ، صحابہ بھی بیٹھے تھے، میرے نبی بھی، یہ میدان احد کے اندر تشریف فرما ہیں جہاں جنگ ہو رہی تھی، اور کافر دور چلے گئے، یعنی میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے اور فاصلے پر جا کر رک گئے، کھڑے ہو گئے۔ ادھر صحابہ کرام میرے کریم آ کر سلبے کے گرد گرد جگمٹا بنائے حاضر موجود تھے، میرے کریم آقا تشریف فرماتے، صحابہ حاضر خدمت تھے۔ ابی سفیان صحابہ کے ٹولے کو، جو صحابہ کرام کا ایک گروہ حضور کے گرد گرد جمع تھا،
اس کو مخاطب کر کے بلند آواز سے پکار کے کہا افیکم محمد، کیا تمہارے اندر محمد موجود ہیں؟ میرے کریم آقا نے منع کر دیا، اس کو جواب نہیں کوئی بھی دینا ہے۔ صحابہ خاموش ہو گئے۔ اس سے کہا افیکم ابو بکر، کیا تمہارے اندر ابو بکر موجود ہیں؟ میرے نبی نے منع کر دیا، جواب نہ دینا۔ اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے اندر عمر ہیں؟ میرے نبی نے منع فرما دیا کہ جواب نہ دینا، جواب نہ دیا گیا۔ جب تینوں مرتبہ کی اس آواز کا جواب نہ دیا گیا تو ابو سفیان نے پکار کر کہا یہ سارے قتل ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا تیرا دل جلانے کے لیے، تیری آنکھوں کو جلانے کے لیے یہ سارے موجود ہیں، ان میں کوئی بھی مرتبہ شہادت پہ فائز نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا کہ عال الحبل، آج حبل بڑا ہو گیا، آج حبل کی جے ہو گئی، یعنی ہم نے تمہیں شہید کیا بہت ساروں کو۔ میرے کریم فرمایا اس کو جواب دو، اللہ عز و جل ہمارا رب عرف اور اعلیٰ ہے، تم نہیں۔ جب حضرت فاروق اعظم جہیر صوت تھے، بلند آواز سے آپ نے حضور سید عالم کا حکم مانتے بلند آواز سے پکار کہا اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، وہ جلالت والا ہے۔ ابو سفیان نے کہا لانا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے، تمہارا کوئی بھی عزا نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کہا تھا۔ اسے کہا عزا تو ہمارا ہے، عزا ان کے ایک بت کا نام تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان کو کہو، حضرت عمر کو فرمایا اس کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی بھی مولا نہیں ہے، ہمارا مددگار اللہ ہے، تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا آج کا یہ بدلہ بدر کے بارہ میں ہو گیا، یعنی آج کی جنگ بدر کا بدلہ ہو گیا۔ اس دن ہمارے 70 شہید ہوئے تھے، نہ قتل ہوئے تھے، آج تمہارے 70 شہید ہو گئے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اس کو جواب دو، بدلہ نہیں ہوا، تمہارے مقتول جہنم میں ہیں، جبکہ ہمارے مقتول شہداء ہیں، جنت کے اندر ہیں۔ ابو سفیان نے کہا آئندہ پھر مقابلہ ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا اس سے کہو کہ ہم موجود ہیں، جب تمہارا جی چاہے مقابلہ کر لینا۔ اس کے بعد انہوں نے رخت سفر باندھا، چل پڑے۔ میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو فرمایا علی جاؤ تم دیکھ کے آؤ، اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہیں تو پھر ان کا ارادہ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا ہوگا، کہ مرد تقریباً سارے باہر ہیں، خواتین وہاں ہیں، بچے وہاں ہیں، مدینہ طیبہ کو نقصان پہنچائیں گے۔ پھر میرے نبی نے اللہ کی قسم اٹھائی، مجھے قسم سے اللہ تعالیٰ کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہوں گے تو میں ان کا مقابلہ کروں گا اور ان کو ذلیل کر کے بھگا دوں گا۔ صحابہ کرام نے بھی ساتھ دیا، رسول اللہ ہم بھی غلام حاضر ہیں۔ فرمایا اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہیں تو اس کا ہمارا وہ مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہونے والے ہیں، لیکن اگر وہ اونٹوں پر سوار ہیں، گھوڑوں پر سوار نہیں ہیں، تو اس کا یہ معنی ہے کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم الکریم دیکھنے کے لیے گئے اور واپس آ کر رسول رحمت کو یہ خبر دی یا رسول اللہ وہ اونٹوں پر سوار ہیں، گھوڑوں پر نہیں ہیں۔ حضور نے اس کا معنی ہے وہ جا رہے ہیں، کیونکہ اونٹوں پر سوار ہیں، اونٹ پر سوار ہو کے جنگ نہیں کی جاتی، گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کی جاتی ہے۔ ان کا ارادہ واپس جانے کا ہے، اگر وہ ارادہ کرتے پلٹنے کا تو ہم ان کا ضرور مقابلہ کرتے ہیں۔ اور ادھر ابو سفیان سے ساتھیوں نے کہا اے ابو سفیان، مسلمان تو یہاں میدان احد کے اندر موجود ہیں، کچھ شہید ہو گئے ہیں، کچھ زخمی ہیں، وہ یہاں موجود ہیں، کیوں نہ ہو ہم مدینہ پر حملہ کر دیں اور رہی صحیح ان کی کمر توڑ کے رکھ دیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب ڈال دیا۔ ابو سفیان نے کہا ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہ جو عارضی طور پر فتح ملی ہے، یہ فتح نہیں تھی، فتح تب ہوتی جب مسلمان میدان جنگ میں موجود نہ ہوتے، بھاگ گئے ہوتے، بھاگے یہ تھے۔ کہنے لگے یہ عارضی طور پر جو ہمیں عزت ملی ہے نا، اگر ہم حملہ کریں گے یہ برباد ہو جائے گی، مسلمان ہم سب کو قتل کر کے رکھ دیں گے، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا، وہ واپس چلے گئے۔ وہ واپس چلے گئے، ادھر مسلمان کے ساتھ بھی تھے زخمی، بہت سارے شہید ہو چکے تھے، ان کے لاشیں پڑے تھے، اور کچھ تھے زخمی تھے۔ رب کائنات جل وعلا نے اس آیہ مبارکہ میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایسے ایسے کر کے ہوا تھا۔ انشاءاللہ تعالی جل وعلا اس کے تحت میں مزید
اللہ نے چاہا تو کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ ایمان والوں کو ہمیشہ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم بسرار کتابہ۔